ایسے چین کی وجہ سے بلاول کو اتنی بے عزتی برداشت کرنا پڑی۔ بھارت میں کیا منصوبہ شروع کیا ہے بھارت اور چین نے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ بلاول نہیں جائیں گے SCO سمٹ میں، لیکن پھر ایک دم سے کہا گیا کہ وہ جائیں گے۔ تو یہاں پھر یہ خبریں آئیں کہ چین کے پریشر کی وجہ سے بلاول کو جانا پڑا ہے بھارت۔ کیا پریشر تھا چین کا؟ عاصم منیر کیوں چین گئے؟ چین بھارت کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کون سا منصوبہ لانچ کرنے لگے ہیں؟ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے قطر اور بھارت میں جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان آیا کہ ہم نے بلاول کو ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے جیسے کہ ایک دہشت گردی کی صنعت چلانے والے ملک کے ترجمان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت بلاول نے بھارت جا کر اس لیے بھی غلط کیا کیونکہ اس حکومت کے پاس ابھی کوئی مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ بھارت میں بھی مذاق بنایا جا رہا ہے بلاول کا، اور دوسری جانب پاکستانی بلاول کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے بلکہ الٹا بلاول کا ہی مذاق بنا رہے ہیں۔ اور یہ مقبول جان کہتے ہیں کہ ہندو کی طرح ہاتھ جوڑ کر پرنام کر کے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب بڑھنے والے بلاول بھٹو کے ساتھ یہی ذلت آمیز سلوک ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان کی طرح ہاتھ آگے بڑھاتا تو نام ملانے پر دنیا بھر اس پر لعن طعن کرتی، یعنی کہ اگر وہ بلاول سے ہاتھ نہ ملاتے تو پھر دنیا بھارتی وزیر خارجہ کو تنقید کا نشانہ بناتی۔ جبکہ دوسری جانب عیسیٰ نقوی نے کہا کہ آج بلاول پر تنقید کا دن نہیں ہے، بلاول پر روز تنقید ہوتی ہے۔ آج جے شنکر اور انڈیا نے بلاول کو اپنی اوقات دکھائی ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ میزبان کے طور پر گریس نہ دکھا سکا۔ شکتی شالی بھارت پاکستان کے وزیر خارجہ کو ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے ایک طرح سے چین کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک دم سے چین کو چھوڑ کر امریکہ کی طرف ہو گئی۔ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے چین کو بائی پاس کیے رکھا ہے پاکستان نے امریکہ کے لیے۔ اب چین اس دنیا کی اگلی سپر پاور ہے۔ چین کا مشن تو اس دنیا کی سپر پاور بننا ہے۔ وہ اپنا مقصد بھول نہیں سکتا، بے شک پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو۔ اگر پاکستان چین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو اس میں نقصان چین کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہی ہے۔ چین کوئی نہ کوئی راستہ یہاں بھی تلاش کر ہی لے گا، جیسے کہ بھارت کے ساتھ مل کر چین نے کر لیا ہے۔ بھارت چین کا بھی بڑا دشمن ہے، لیکن دونوں میں تجارت میں فرق نہیں آتا۔ اب برکس ممالک نے، جن میں بھارت، روس، چین، برازیل، ساؤتھ افریقہ شامل ہے، انہوں نے اپنی کرنسی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور اس کرنسی کو 28 ممالک نے استعمال کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب چین اس وقت نہیں چاہتا کہ بھارت کو کسی طرح ناراض کیا جائے، کیونکہ بھارت جیسا بڑی آبادی والا ملک اگر چین روس کے ساتھ مل کر ایک کرنسی کو استعمال کرے گا، اس سے امریکہ کو بڑا نقصان ہوگا۔ اب پاکستان نے جب SCO سمٹ میں جانے سے انکار کیا تو چین کو لگا کہ بھارت میں ہونے والا SCO سمٹ کہیں فلاپ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے پھر چین نے پریشر ڈالا پاکستان پر کہ نہیں، آپ بھارت جائیں گے۔ اور آرمی چیف عاصم منیر بھی چین کے دورے پر تھے، یہاں انہوں نے دفاعی تعلقات کو دوبارہ سے اٹھانا تھا، تو وہاں سے بھی پریشر آیا ہوگا کہ آپ جائیں بھارت، چین کا حکم ہے۔ تو ایک طرح سے طاقتور اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی چلا رہے ہیں، جن کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ PTI کی حکومت تھی، مجال نہیں تھی بھارت کی کہ ایسی کوئی حرکت کرتا۔ اب دوسری جانب قطر اور دوستو بھارت نے بھی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ قطر میں جاسوسی میں ملوث 8 بھارتی بحریہ کے سابقہ اہلکاروں کو الزامات ثابت ہونے کے بعد سزائے موت سنائے جانے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ میں مختلف عہدوں پر امتیازی خدمات سر انجام دینے والے 8 افراد کے خلاف گزشتہ 8 ماہ سے جاسوسی جیسے سنگین الزامات کے تحت تحقیقات جاری تھیں۔ ان 8 افراد کو 3 مئی کو ہونے والی عدالتی سماعت میں سزائے موت سمیت دیگر سزائیں سنائے جانے کا امکان ہے۔ ان افراد کو عدالتی سماعت میں سزائے موت ہونے کا امکان ہے۔ جن افراد پر جاسوسی کا مقدمہ چلایا گیا، ان میں کیپٹن نوتیج سنگھ گل، کیپٹن بریندرا کمار روما اور باقی شامل ہیں۔ بھارتی نیوی کے ان سابق افسران پر قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
ان افراد سے دوران تفتیش الیکٹرانک شواہد بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار افراد ان بھارتی نیوی کے سابق افسران میں شامل تھے جنہیں دہرا گلوبل ٹیکنالوجیز نامی ایک کمپنی نے ایک حساس منصوبے کے لیے ہائر کیا تھا۔